السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ نواقض وضو کے بارے میں، وضو کو باطل کر دینے والے امور کے بارے میں۔ میرے دوستو، دین اسلام میں نواقض وضو کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ آخر وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک شخص کا وضو باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور طہارت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک مسلمان کو ان اعمال کی ادائیگی کے لیے جن میں طہارت اور باوضو ہونا شرط ہے، جیسے نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور قرآن پاک کو چھونا، ان سب کے لیے دوبارہ وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آج کے اس لائیو درس میں انشاءاللہ ان امور کو جاننے کی کوشش کریں گے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور طہارت ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے ان اعمال کے لیے کہ جن کے لیے باوضو ہونا شرط ہے یا جن کے لیے طہارت شرط ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہمارے سامنے ہے صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین ان لا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابہ لكن من غایۃ وبول ونوم۔ صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مسافر ہوتے یا سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں الا کہ جنابت لاحق ہو جائے، البتہ پیشاب و پاخانہ اور نیند کی وجہ سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب سے، پاخانہ سے اور اسی طرح سے گہری نیند سے وضو آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دوسری حدیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے، جو حدیث عباد ابن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں شکایت کی جسے یہ کھٹکا ہو یا یہ شک ہو کہ نماز کی حالت میں ہوا خارج ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد سے باہر نہ جائے یہاں تک کہ اسے یقین حاصل ہو جائے، یعنی یا تو آواز سن لے اور یا تو بدبو محسوس کر لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہوا خارج ہونے سے بھی وضو آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کنت رجلا مذا فکنت استحی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے کثرت سے مضی خارج ہوتی تھی،
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کثرت سے مضی خارج ہوتی تھی اور مجھے شرم آتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کروں، کیونکہ آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ تو میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے عضو تناسل کو دھو ڈالو اور وضو کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مضی خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا بکری کا گوشت کھانے سے وضو کرنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر دل چاہے تو وضو کر لو ورنہ نہ کرو۔ اس شخص نے پھر عرض کیا کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ضرور وضو کرنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اسے وضو ضرور کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، ان تمام احادیث سے پتہ یہ چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ امور ایسے ہیں جن سے وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں، وہ امور کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز الخارج من السبیلین، پیشاب و پاخانے کے راستے سے نکلنے والی چیزیں، خواہ وہ پیشاب و پاخانے کی شکل میں ہو یا ہوا خارج ہو یا مضی خارج ہو وغیرہ وغیرہ۔ دوسری چیز عقل زائل ہونے سے، چاہے وہ گہری نیند کی وجہ سے ہو یا بے ہوشی کی وجہ سے ہو یا پاگل پن کی وجہ سے ہو یا نشے کی وجہ سے ہو، عقل زائل ہونے سے بھی وضو آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ چاہے گہری نیند کی وجہ سے ہو، بے ہوشی کی وجہ سے ہو یا پاگل پن کی وجہ سے ہو۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شرمگاہ کو یا عضو تناسل کو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حائل کے چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بکری کا گوشت کھانے سے وضو کروں کہ نہ کروں، تو آپ نے فرمایا کہ دل چاہے تو کر لو، دل چاہے تو نہ کرو۔ لیکن جب اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ضرور کرو۔ تو یہ چار اہم چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے: شرمگاہ، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے نکلنے والی چیزیں، عقل زائل ہونے سے، چاہے گہری نیند کی وجہ سے ہو، بے ہوشی کی وجہ سے ہو، پاگل پن کی وجہ سے ہو یا نشے کی وجہ سے ہو، اونٹ کا گوشت کھانے سے، اور اسی طرح سے شرمگاہ کو بغیر کسی رکاوٹ کے چھونے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔